حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا اکلوتا، زین العابدین اس کا نام تھا۔ یہ گھر میں ہے اور وہ بخار اور بیماری میں تھا۔ قادیانیوں کا ایک مولوی تھا اللہ دتا، وہ آیا اور ایک دور دراز علاقے میں جا کر لوگوں کا آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد نعوذ باللہ نبوت جاری ہے، اور لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا تھا۔ اور جس علاقے میں گیا تھا وہاں کوئی مسلمانوں کا بڑا عالم نہیں تھا، تو کہا لاؤ کسی کو لاتے ہو، تو لوگ وہاں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پوری علاقہ مرزا ہی نہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ سے رابطہ فرمایا کہ حضرت آپ ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، آپ آئیں۔ جب ان کا اطلاع حضرت ہزاروی تک پہنچی نا، میں حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ قبر کی زیارت پہ کئی بار گیا ہوں، مانسیرا سے تھوڑا اوپر جائیں تو اچھڑیاں سے پہلے بفا ہے، بفا میں یہ شیر اسلام سویا ہوا ہے، ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے۔ یہ اکیلے تھے گھر میں، اکیلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، وہ سسکیاں لے کر تڑپ رہا ہے۔ گھر والی کو کہا جان کا تحفظ کرو یا رسول اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ایمان کا تحفظ کرو؟ کہا بیٹا یہ اپنی جگہ، لیکن ایمان بندے کو ایک بار ملتا ہے۔ تو کہا مجھے ایمان صرف اپنی حفاظت نہیں کرنی، حضور پاک کی ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنی ہے۔ کہا میں نے سر پہ پگڑی عالم باندھنے والی اس لیے باندھی ہے کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کا حق ادا کروں۔ اس بچے کو ڈاکٹر سے دوائی علاج کرا لینا، میں جا رہا ہوں۔ اپنی چادر کاندھے پہ رکھی اور پہنچ گئے لاری اڈے پر۔ اپنی سواری نہیں تھی، بس پر بیٹھ کر جانا تھا۔ تو وہاں جب پہنچے نا، بس ایک ہی تھی کہ فلاں ٹائم جائے گی، تو حضرت بیٹھ گئے، بس چلنے لگی ہے۔ تو گھر سے ایک بندہ بھاگتے ہوئے آیا کہ زین العابدین فوت ہو گیا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ایک لمحے تو خاموش ہوئے، سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور حضور کی ختم نبوت کا تحفظ فرض عین ہے، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھ لینا، میں اللہ کے نبی کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں گیا جنازے میں۔ یہ غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، یہ بھی اسمبلی میں اس وقت موجود تھے جب قادیانیوں سے بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے ایک کام کیا تھا، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ کیا کام کیا اس بندے نے؟ انہوں نے راتیں لگائی، دن لگائے، اپنی محنت لگائی، پیسہ لگایا، وقت لگایا، اور قادیانیوں کی کتابوں سے گالیاں تلاش کی کہ مرزا نے کہاں کہاں گالیاں دی ہیں۔ تو ایک دستاویز بن گئی۔ تو پھر سوچا کہ اتنی بڑی گالیاں اس کی کیسے پیش کروں گا، آؤ ایک ترتیب لگاتے ہیں۔ ان نے ترتیب لگائی حروف تہجی کی، الف با تا فا جیم ہا خا یا تک، ایک ایک جگہ لکھا کہ الف سے کتنی گالیاں دی ہیں، با سے کتنی گالیاں دی ہیں مرزے نے، تا ایک ایک لفظ سے پوری محضر نامہ بنایا اور اس لسٹ کو لکھا۔ وہ زمانہ کمپیوٹرائز اس طرح عام نہیں تھے کہ بندہ پیپر ورک میں یوں بیٹھ کر آسانی سے لکھ سکے، ہاتھوں سے لکھا گیا۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، یہ روزانہ لکھنے پر مامور ہوتے تھے۔ محضر نامہ بنا اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اسمبلی میں پہنچ کر تمام مسلمان ایم این اے کی موجودگی میں ان قادیانیوں کا جو اسلام کا دعویٰ ہو رہا تھا، یہ پگڑیاں جبے کبے پہن کر بیٹھے تھے، کلمے کی پٹیاں اپنے ماتھے پر سجائے ہوئے تھے اور اللہ اللہ اور درود پاک پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ جسے تم نبی کہہ رہے ہو، جسے تم اپنا پیغمبر کہہ رہے ہو، وہ گالیاں دیتا تھا۔ آؤ یہ الف سے اس نے اتنی گالیاں دی ہیں، یہ کتابیں، با سے اتنی دی ہیں، یہ یوں حروف تہجی کے 28-29 لفظ پورے کیے اور اس کی سینکڑوں گالیاں پیش کی، اور اس سے پوچھا مرزا ناصر بتا، اگر تیرے دل میں ضمیر موجود ہے ایمان سے بتا، 1,24,000 انبیاء اس دھرتی پر کم و بیش آئے ہیں، کسی ایک نبی نے ایک گالی دی ہے؟ کسی ایک نبی نے اپنے مخالف کو گالی دی ہے تو پیش کر۔ اور اگر انبیاء کا کام گالیاں دینا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنا ہے، رب کی توحید بتانا ہے، اللہ کی شریعت سنانا ہے، تو یہ مرزے نے گالیاں کیوں دی ہیں؟ اس کو کس بنیاد پہ تم نبی کہتے ہو؟ جب ان نے معذر نامے کی کاپیاں ان میں پیش کی اور ایک ایک کے پاس گئیں تو اسمبلی کے طبقہ تڑپ اٹھا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اے دھوکے باز، تو اپنے سر پر سفید پگڑی سجا کے آیا۔ مرزا ناصر کو کہا اے اپنے ماتھے پہ اللہ کے نبی کا کلمہ سجا کے آیا۔
سفید لباس اور جبہ پہن کے آیا تاکہ تجھے مسلمان مان سکیں. ہم نے تیری بوتل کا ڈھکنا کھولا تو اندر سے جام شیریں نہیں پیشاب نکلا. اوے تو کیا تھا؟ ان کی اس حیثیت سے وہاں پر واپسی ہوئی جسے کہتے ہیں نا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ یوں یہاں سے نکلے اور انگریز کے قدموں میں ان کو پناہ ملی ہے اور آج تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستو، یہ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین کے کام ہیں. وہ اسمبلی میں بیٹھے تھے، خانقاہوں والے خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے اس کے لیے دعا کر رہے تھے. تبلیغ والے اللہ کے راستے میں چل کے دعا کر رہے تھے. تدریس والے علماء مدرسے میں بیٹھے تھے. اور عام مسلمانوں کے مرد اور عورتیں گھروں میں بیٹھ کر جھولیاں اٹھائی ہوئی تھی کہ اللہ اسلام کے پرچم کو بلند کر دے. یہ 7 ستمبر 1974 کا دن تھا. مسلمانوں، آج ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے. ہمیں یہ بطور اسلام سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین نے اس ختم نبوت کے تحفظ پہ کیا قربانی دی ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.